میں نے شادی صرف اس لیے کی تھی کہ چلو بچے ہو جائیں گے تو مجھے کوئی یونیورسٹی جانے کا نہیں کہے گا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ میری جان کا سب سے بڑا دشمن میرا ہی شوہر ہوگا، جو خود پروفیسر بن کر میرے ساتھ یونیورسٹی میں مجھ پر نظر رکھے گا۔ سحر اپنے نرم و ملائم بستر پر الٹی لیٹی ہوئی تھی، اس کی دونوں ٹانگیں ہوا میں کسی جھولے کی طرح جھول رہی تھی۔ فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ پلیٹ میں رکھے چپس کے ٹکڑے چن چن کے منہ میں ڈال رہی تھی۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلی زویا سے اپنی قسمت کا رونا رو رہی تھی، جیسے اس پر کوئی بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ زویا نے دوسری طرف سے کچھ پوچھا تو سحر تڑپ کر بولی، ارے کیا خاک قسمت اچھی ہے میری؟ تو سوچ بھی نہیں سکتی زویا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج تو حد ہی ہو گئی، کلاس میں سب کے سامنے اس ظالم انسان نے مجھے کھڑا کر دیا۔ میں نے سوچا شاید میری تعریف کریں گے کہ آج میں نے گلابی جوڑا پہنا ہے، مگر نہیں۔ صاحب بہادر نے سب کے سامنے میری کاپی لہرائی اور بولے، مس سحر، آپ کے لکھنے کا انداز بالکل پرائمری اسکول کے بچوں جیسا ہے، اور آپ نے جو کام کر کے دیا ہے اس میں لکھائی کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے کے لیے خوردبین کی ضرورت پڑے گی۔ سحر نے ایک لمبا سانس لیا اور غصے سے ایک اور چپس منہ میں ٹھوسا اور پھر بولی، ارے بھائی، گھر میں تو بیوی ہو نا، وہاں بھی مس سحر۔ میں نے تو آنکھوں میں اشارہ بھی کیا کہ گھر جا کر بات کر لیں، مگر مجال ہے تو اس پتھر پر کوئی اثر ہوا ہو؟ الٹا مجھے کہتے ہیں کہ اگلی بار کام صاف ستھرا نہ ہوا تو کلاس سے باہر نکال دوں گا۔ بتاؤ ذرا، بندہ اپنے شوہر سے رومانس کی امید رکھے یا سائمن کی فکر کرے؟ زویا کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر سحر کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بولی، ہنس لے، تو بھی ہنس لے میری بربادی پر۔ مجھے تو لگتا ہے پروفیسر بننے کے بعد شوہر رہنا بھول گیا ہے۔ کل رات کی بات ہے، میں تیار ہو کر بیٹھی تھی کہ چلو کہ باہر کھانے چلیں گے، اور یہ جناب ہاتھ میں لال رنگ کا قلم لے کر بیٹھ گئے اور میری غلطیاں نکالنے لگے۔ کہتے ہیں سحر، تم نے محبت کے ہبے غلط دکھا ہے۔ میں نے کہا، ارے بھائی، محبت لکھی نہیں جاتی، کی جاتی ہے۔ مگر ان کے سر پر تو پروفیسر والا بھوت سوار ہو گیا۔ سحر ابھی جوش میں بولی جا رہی تھی، اس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کمرے کا دروازہ کب کھلا اور کب بند ہوا، اور وہ اپنی دھن میں مگن تھی اور کہہ رہی تھی، سچ کہہ رہی ہوں زویا، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں بس گھر میں ہی رہوں، آرام کروں، ٹی وی دیکھوں اور ڈھیر سارے بچے پال لوں، تاکہ اس پڑھائی کے نام کی بلا سے نا میری جان چھوٹے۔ کم از کم بچے روئیں گے تو یہ بہانہ تو ہوگا نا کہ بچے سنبھال رہی ہوں، اس لیے یونیورسٹی نہیں جا سکتی۔ مگر یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے، شوہر چاہتا ہے کہ بیوی نیوٹن بن جائے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں صرف گھر کی ملکہ بن کے رہوں۔ سحر بھی تانے توڑ ہی رہی تھی اور زویا کو اپنی مزید مظلومیت کی داستان سنا رہی تھی کہ اچانک ایک مضبوط ہاتھ اس کے سامنے آیا اور فون اس کے کان سے کھینچ لیا۔ سحر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، وہ ہڑبڑا کر پلٹی اور جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ سامنے شاذر کھڑا تھا، اس نے سفید رنگ کی قمیض پہن رکھی تھی جس کے بازو فولڈ کوہنیوں تک موڑے ہوئے تھے۔ بالوں کی ایک لٹ اس کی پیشانی پر جھول رہی تھی جو اسے بے حد پرکشش بنا رہی تھی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شرارتی چمک تھی جس نے سحر کے ہوش اڑا دیا۔ شاذر نے فون اپنے کان سے لگایا اور مسکراتے ہوئے بولا، ہیلو زویا بی بی، آپ کی سہیلی کی کلاس کا وقت شروع ہو گیا، بعد میں بات ہوگی، اللہ حافظ۔ اس نے فون کاٹا اور اسے اچھال کر صوفے پر پھینک دیا، پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اور ایسے دیکھا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھتا ہے۔ سحر نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور دوپٹہ اوڑھنے کی ناکام کوشش کی اور بولی، وہ آپ کب آئے؟ میں تو بس زویا سے نوٹس کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ سحر نے معصومیت کا لبادہ اوڑھنے کی کوشش کی۔ شاذر کے لبوں پر ایک دل آویز مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر سحر کی آنکھوں میں جھانکا اور بولا، اچھا تو میری بیگم نوٹس مانگ رہی تھی یا پھر اپنی نیت بتا رہی تھی؟ میں نے تو کچھ اور ہی سنا ہے۔ سحر کی سیٹی گم ہو گئی، بولی، نہیں نہیں، وہ تو میں مذاق کر رہی تھی، آپ کو پتا ہے نا زویا کی عادت کا، فضول باتیں کرتی ہے، تو میری بیگم نے بچے پیدا کرنے کے لیے شادی کی تھی۔ شاذر نے بات کاٹتے ہوئے اس کا جملہ دہرایا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھنک تھی۔ اس نے سحر کا بازو پکڑا اور اسے نرمی سے اپنی طرف کھینچا۔ سحر جو بھاگنے کا سوچ رہی تھی لڑکھڑا کر شاذر کے بالکل قریب آ گئی۔ شاذر نے اسے بیڈ کے کنارے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور بولا، اور میں پاگل اس سنہری موقع کو ضائع کر رہا ہوں اور تمہیں پڑھانے کے چکر میں ہوں۔ شاذر نے
शरारत से अब्रू उचकाया। सहर का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी धड़कनें इतनी तेज हो गई कि उसे लगा शाजिर को भी सुनाई दे रही होंगी। वो बोली, वो देखिए शाजिर, वो मेरा मतलब नहीं था। मैं तो बस कह रही थी कि पढ़ाई बहुत मुश्किल है और आप क्लास में बहुत डांटते हैं। सहर ने नजरें चुराकर सफाई पेश की। शाजिर ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसकी हथेली पर अंगूठे से दायरे बनाने लगा। सहर का दम खुश्क होने लगा। वो बोला, मुश्किल तो है, मगर मैं तो आसानियां पैदा करने का सोच रहा था। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें यूनिवर्सिटी ना जाना पड़े तो कोई काम का ना कहे, तो फिर हम तुम्हारा वाला प्लान ही शुरू कर देते हैं। सहर ने घबरा कर उसे देखा और पूछा, कौन सा प्लान? तो शाजिर के चेहरे पर एक मायने खेज मुस्कुराहट फैल गई। वो उठ खड़ा हुआ और सहर के ऊपर झुका। सहर पीछे की तरफ होकर तकिए से जा लगी और वो बोला, वही प्लान जिसका जिक्र तुम अभी जोया से कर रही थी, ढेर सारे बच्चे और घर पर आराम। शाजिर की आवाज सरगोशी में बदल गई। वो बोला, ओ आई एम सो सॉरी सर, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम पढ़ाई से जान छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर देने को तैयार हो। चलो फिर आज बेबी लाने वाला प्रोसेस शुरू करते हैं। पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, डिग्रियां तो आती जाती रहती है, मगर ये ना नेक काम क्यों रोका जाए? शहर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ आ गया कि उसका अपना दाव उसी पर उल्टा पड़ गया। वो बोली, नहीं नहीं, मुझे पढ़ना है, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। मुझे तो असाइनमेंट भी बनानी है। वो फॉन्ट साइज ठीक करना है ना, मैं भी करती हूँ। शहर ने जल्दी से उठने की कोशिश की, मगर शाजिर ने उसे दोनों तरफ से बाजू रखकर घेर लिया और बोला, अब बहुत देर हो गई है मिस्टर हर, अब असाइनमेंट कल चेक होगी। आज तो सिर्फ होमवर्क होगा, वो भी मेरा दिया हुआ। इससे पहले कि सहर कोई और बहाना बनाती या चीख मारती, शाजी ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और साइड टेबल पर रखे रखे लैंप का बटन दबा दिया। टक की आवाज के साथ कमरे में अंधेरा छा गया और सहर की जान लबों पर आ गई। अंधेरे में सिर्फ शाजिर की धीमी हंसी सुनाई दी और सहर ने दिल ही दिल में सोचा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, न जोया और ना ही उसकी किस्मत। ये पराठा मेरा है, खबरदार, जो तुमने अब इसे हाथ पे लगाया तो मैं चम्मच मार दूंगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर जंग का समा था और ये धमकी अमेज जुमला मानी ने अपनी पेट को दोनों हाथों से छुपाते हुए कहा था। उसके सामने ईशा ने फौरन जवाबी हमला किया और पराठे का एक कोना पकड़कर अपनी तरफ खींचते बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती मानी? मेहमान होकर मेजबानों से लड़ते हो। ये क्रिस्पी वाला अम्मी ने खास मेरे लिए बनाया है, तो वो दूसरा वाला खाओ ना, जो बिल्कुल तुम्हारी शक्ल जैसा है। अभी वो दोनों की गुत्थम गुत्था जारी ही थी कि तहमीना बेगम किचन से सालन का डूंगा हाथ में ले निकली और माथा पीटते हुए बोली, तुम दोनों अब कब बड़े हो गए? खुदा का वास्ते अब तो लड़ना बंद कर दो। वानी बेटा, तुम तो मेहमान हो, यहाँ थोड़ी तमीज सीख लो। और ईशा, तुम तो चुप कर जाओ। पास बैठे फुरकान साहब ने अखबार से नजरें हटाई और मुस्कुराते अपनी बेगम को देखा और बोले, बेगम छोड़ो भी, अब ये दोनों घराने एक ही तो है। रेहान भाई की बेटी हमारे घर है तो मानी का भी इस घर और इस पराठे पर उतना ही हक है जितना ईशा का है। लड़ने दो इन्हें, इसी में तो घर की रौनक है। इन सब हंगामों से बेनियाज मेज की सदर मकाम पर शाजिर स्त्री शुदा 3 पीस सूट में अखबार हाथ में लिए थामे नहायत संजीदगी से चाहे इसकी चुस्कियां ले रहा था। इस घर का बड़ा बेटा 28 साल की उम्र में अपनी मेहनत से यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन चुका था। इसे घर में भी उसका रोब किसी वाइस चांसलर से कम नहीं था। वो अखबार में मुल्की हालात पढ़ रहा था, ये शायद उन दोनों की लड़ाई को नजरअंदाज करने की अदाकारी कर रहा था कि तभी सीढ़ियों से ऐसी आवाज आई जैसे कोई भारी चीज लुढ़कती हुई नीचे आ रही हो। सबने चौंक कर देखा तो सहर अपने कमरे से तूफान की तरह नीचे आ रही थी। उसके बालों का जोड़ा आधा खुला हुआ था और एक हाथ में उसका मेकअप का बैग लटक रहा था और दूसरे हाथ में वो अपना जूता पकड़े हुए थे, जबकि दूसरा जूता उसने पहना हुआ था। वो सीढ़ियों के आखिरी जीने पर उछली और चीख मारते बोली, हल्ला में मारी गई। 8:30 बज गए हैं, मेरी तो आज शामत ही आ जाएगी। शहर की इस चीखों पुकार पर शाजिर ने बहुत इत्मीनान से अपनी कलाई घुमाई और घड़ी देखी, फिर अखबार को तय करके मेज पर रखा और नहायत स्पार्ट लहजे में बोला, अगर तुम ठीक 5 मिनट में गाड़ी तक ना बैठी तो मैं अकेला चला जाऊंगा। और याद रखना, आज यूनिवर्सिटी में मेरा पहला लेक्चर तुम्हारी ही क्लास में है और मैं देर से आने वालों की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। सहन ने जल्दी से कुर्सी पर बैठकर जूता पहनने की कोशिश की और साथ ही अपनी सास तहमीना बेगम की तरफ मजलूमाना नजरों से देखा और मुंह बसोरते बोली, ताइमी
دیکھیے نا اپنی اس جلاد بیٹی کو، یہ تو ناشتہ بھی سکون سے نہیں کرنے دے رہے، مجھے فیل کروا کر ہی یہ دم لیں گے۔ بھلا کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کو ایسی دھمکیاں دیتا ہے جیسے کسی مجرم کو عدالت دے جا رہے ہوں۔ ابھی تمینہ کچھ بولتی کہ پاس بیٹھی رابعہ بیگم جو خاموشی سے ناشتہ کر رہی تھی فوراً بول پڑی اور سحر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، چپ کر جا نالائق لڑکی، شاذر بالکل ٹھیک کہتا ہے، تم سارا دن سوتی رہو گی تو یونیورسٹی کیا فرشتے چھوڑ کر آئیں گے؟ شادی ہو گئی ہے تو کیا پڑھائی چھوڑ دے گی؟ جلدی جاؤ ورنہ میں خود تمہیں گاڑی میں بٹھا کر آؤں گی۔ سحر کا منہ لٹک گیا، اسے امید تھی کہ ماں اس کی سائڈ لے گی، مگر یہاں تو پاسا ہی پلٹ گیا تھا۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ مانی نے لقمہ توڑتے ہوئے بہت شرارت سے آنکھ ماری اور معنی خیز لہجے میں بولا، آپی آپ رہنے دے، بحث نہ کریں، بھائی جان نے تو آج ویسے ہی پورے موڈ میں لگ رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ رات والی وہ بیبی پروسیس والی باتیں ابھی تک ان کے ذہن میں گھوم رہی ہے، اسی لیے شاید انہیں دیر ہو رہی ہے۔ مانی کا جملہ سنتے ہی میز پر ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا اور پھر سحر کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ پڑ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ شرمندہ ہو یا مانی کا سر پھاڑ دے۔ شاذر نے مانی کو گھورا تو مانی نے فوراً پراٹھے کے پیچھے منہ چھپا لیا۔ سحر نے غصے اور شرم کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مانی کو گھورا اور بنا کچھ کہے میک اپ کا بیگ سینے سے لگائے بھاگتی ہوئی باہر گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ پیچھے عشا اور مانی کی دبی دبی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ گاڑی میں ایک عجیب سی گھٹن زدہ خاموشی چھائی ہوئی تھی اور صرف انجن کی دھیمی آواز سنائی دے رہی تھی۔ شاذر پوری توجہ اور مہارت سے ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ سحر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی شیشے میں دیکھ کر ہونٹوں پر سرخی لگانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ابھی اس نے رنگ ہونٹوں پر جمایا ہی تھا کہ اچانک گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور وہ سرخی ہونٹوں کی بجائے اس کے گال پر ایک لمبی لکیر بنا گئی۔ سحر تلملا اٹھی اور غصے سے ٹیشو پیپر نکال کر منہ رگڑتے ہوئے بولی، اوفو شاذر، میرا مطلب ہے سر، تھوڑی آرام سے گاڑی نہیں چلا سکتے؟ میرا سارا میک اپ خراب کر دیا آپ نے، جان بوجھ کر ایسا کیا ہے نا؟ شاذر نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی جو گلابی رنگ کے سوٹ میں کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کی زبان اس وقت کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ شاذر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا، محترمہ آپ یونیورسٹی پڑھنے جا رہی ہیں یا کسی بیوٹی پارلر کا افتتاح کرنے جا رہی ہیں جو اتنا بند سور کے نکلی ہے؟ سحر نے تنگ کر جواب دیا، بندہ اچھا لگنا چاہیے نا، اب کیا یونیورسٹی جا رہی ہوں تو فقیر بن جاؤ؟ ویسے بھی سنیں نا، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ سحر نے معصومیت سے اپنی لٹیں کان کے پیچھے کی اور بہت لاڈ سے بولی، آپ مجھے جلدی چھٹی چاہیے، امی کے ساتھ بازار جانا ہے، وہاں سیل لگی ہے اور اگر آج نہ گئی تو سارے اچھے جوڑے بک جائیں گے، پلیز مجھے آخری لیکچر سے پہلے جانے دیجیے نا۔ شاذر نے سامنے سڑک پر دکھتے انتہائی اسمارٹ لہجے میں جواب دیا، یہ ناممکن ہے، میری کلاس میں اگر تم نے دھیان نہ دیا یا غائب ہوئی تو یاد رکھنا کل والا کام اور سزا دونوں ڈبل ہو جائے گی، اور بازار جانے کا تو سوچنا بھی مت۔ سحر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، اسے بڑبڑاتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں شاذر کو کوسنے لگی، کیسا ظالم اور ہٹلر شوہر ملا ہے مجھے، اس سے تو لاکھ درجہ بہتر تھا کہ میں کسی ان پڑھ سے شادی کر لیتی، کم از کم وہ مجھے دھکے دے کر یونیورسٹی تو نہ بھیجتا اور نہ ہی میرے سر پر ٹیسٹ یا حاضری کی تلوار لٹکتی۔ شاذر نے کرنکھیوں سے سحر کے بگڑے ہوئے چہرے کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک دلکش سی مسکراہٹ آئی جو اس نے سحر سے چھپاتے رکھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سحر کو کیسے راہ راست پر لانا ہے۔ یونیورسٹی کے بڑے گیٹ پر پہنچتے ہی ماحول اکثر بدل گیا۔ شاذر جیسے ہی گاڑی سے اترا اس کی چال ڈھال اور چہرے کے تاثرات بالکل بدل گئے۔ وہ اب ایک روبدار پروفیسر لگ رہا تھا جس کی شخصیت میں بلا کا وقار تھا۔ سحر بیچاری منہ لٹکائے اس کے پیچھے پیچھے اپنا بھاری بھرکم بیگ زمین پر گھسیٹتی ہوئی کلاس کی طرف آگے جیسے کوئی قیدی جیل جا رہا ہو۔ کلاس روم طلبہ سے کچاکچ بھرا ہوا تھا اور تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ سحر نے بڑی ہوشیاری سے سوچا کہ وہ پچھلے بینچ پر جا کر بیٹھ جائے گی اور وہاں سکون سے سو جائے گی یا موبائل استعمال کر لے گی، مگر جیسے ہی وہ دبے پاؤں پچھلے نشستوں کی طرف بڑھی، شاذر کی گونجدار آواز اس کے قدم روک لیے۔ شاذر نے بورڈ پر مار کر رکھتے اونچی آواز میں پکارا، مس سحر آپ ذرا پہلی قطار میں تشریف لائے، آپ کو شاید پیچھے سے سفید بوت نظر نہیں آتا، اسی لیے آپ کی تعلیمی کارکردگی اتنی شاندار اور حیرت انگیز ہے۔ پوری کلاس نے مڑ کر سحر کو دیکھا
جو شرمندگی سے زمین میں گھڑ گئی تھی۔ لڑکوں نے دبی دبی ہنسی کے ساتھ اسے دیکھا۔ سہر نے دانت پیستے ہوئے شاذر کو گورا اور پیر پٹکتی ہوئی پہلی سیٹ پر آ کر بیگ رکھا اور دھڑام سے بیٹھ گئی۔ شاذر نے سر ہلایا اور کلاس کی طرف متوجہ ہوتے بولا، آج ہم پڑھیں گے انسانی نفسیات اور خاندانی دباؤ کا انسانی ذہن پر اثر۔ شاذر نے مارکر اٹھاتے لیکچر شروع کیا اور مشکل اصطلاحات سمجھانے لگا۔ سیٹ کا پڑھائی میں ذرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اسے بوریت سے بچنے کے لیے اپنی کاپی کا آخری صفحہ کھولا اور اس پر شاذر کا ایک کارٹون بنانا شروع کر دیا، جس کے سر پر 2 بڑے بڑے سینگ تھے اور نیچے موٹے حروف میں لکھا تھا پروفیسر ہٹلر۔ وہ اپنی اس فنکاری پر خود ہی مسکرا رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے سر پر کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ شاذر چلتے چلتے اس کی ڈیسک کے پاس آ کر رک گیا تھا۔ سیر نے جلدی سے کاپی بند کرنے کی کوشش کی، مگر شاذر نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، جی مس سہر، جو میں نے ابھی سمجھایا ذرا کھڑے ہو کر سے دہرائیں گی تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ آپ کتنی توجہ سے سن رہی تھی۔ سہر ہڑبڑا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ اسے ادھر ادھر دیکھا، سب لڑکے لڑکیاں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ شاذر نے کیا کہا تھا، اس لیے اسے وہی پرانا حربہ استعمال کرنے کا سوچا جو وہ اکثر گھر پر کرتی تھی۔ سہر نے پلکیں چپکائی اور انتہائی معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر بولی، سر وہ دراصل آپ کی آواز اتنی میٹھی، رسیلی اور رومانوی تھی نا کہ میں الفاظ پر غور ہی نہ کر سکی، بس آپ کی آواز کی لہروں میں بہہ گئی، اسی لیے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ سہر کا یہ جملہ کہنا تھا کہ پوری کلاس میں زوردار کہکا گونج اٹھا۔ شاذر کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سکڑ گئی۔ اسے دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ کیا اور گرجدار آواز میں بولا، کلاس سے باہر نکل جائے، ابھی اور اسی وقت۔ سہر نے مظلوم بننے کی کوشش کی اور بولی، مگر سر میری بات تو سنیں۔ شاذر نے سختی سے کہا، آؤٹ، ایک لفظ مزید نہیں۔ سہر اپنا بیگ اٹھا کر پیر پٹکتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی اور راہداری میں چلتے دل ہی دل میں اس نے دھمکی دی، دیکھ لوں گی میں تمہیں گھر جا کر۔ پروفیسر صاحب، آج رات آپ کو کمرے میں داخل نہیں ملے گا، اور کھانا تو بھول ہی جائے، آج آپ کو بھوکا نہ سلایا تو میرا نام بھی سہر نہیں۔ گھر کے لانچ میں اس وقت اچھا خاصا کہرام بجا تھا، جیسے کوئی قیامت آ گئی ہو۔ سہر روتے ہوئے آندھی اور طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئی اور جوتیاں اتارنے کی زحمت کیے بغیر سیدھا بھاگتی ہوئی گئی اور صوفے پہ بیٹھی، اپنی ساس تہمینہ بیگم کی گود میں سر رکھ دیا۔ تہمینہ بیگم جو اس وقت بڑی سکون سے اپنی شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اس اچانک افتاد پر بری طرح گھبرا گئی۔ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ گرتے گرتے بچا۔ انہوں نے جلدی سے پیالے میز پر رکھی اور سہر کا سر سہلاتے ہوئے بڑی فکر مندی سے پوچھا، ارے کیا ہوا میری گڑیا کو، خیریت تو ہے؟ کسی نے کچھ کہا یا ماری نے پھر تنگ کیا ہے؟ سہر نے ہچکیاں لیتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، نہیں امی جان، مانی نے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ کے اس لاڈلے اور سپوت بیٹے نے آج بڑی کلاس میں میری ناک کٹوا دی، مجھے پوری کلاس کے سامنے ذلیل کیا اور پھر کلاس سے ہی نکال دیا۔ قریب بیٹھی رابعہ بیگم نے اپنی بیٹی کو یہ حالت دیکھی تو پریشانی سے پوچھا، تم کیا کہہ رہی ہو، ہوش میں تو؟ شاذر تو اتنا سمجھدار اور سلجھا ہوا بچہ ہے، وہ بولا ایسا کیوں کرے گا، ضرور تم نے کوئی شرارت کی ہوگی۔ اپنی ماں کی بات سن کر سہر مزید تپ گئی اور تنگ کر بولی، کیسا سمجھدار اور کہاں کا سمجھدار، وہ تو جلاد ہے، پورے جلاد۔ مجھے تو لگتا ہے انہیں پروفیسر بننے کا نہیں بلکہ تھانے دار بننے کا شوق تھا، جو مجھ پہ پورا کر رہے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی اب یونیورسٹی، بس بہت ہو گیا۔ میں گھر پر رہ کر ہانڈی روٹی کر لوں گی، پورے گھر کا جھاڑو پونچھا بھی کر لوں گی، مگر اس ظالم سماج پہ پڑھنے ہرگز نہیں جاؤں گی، چاہے عزت نفس کا جنازہ ہی نکل جائے۔ پاس ہی دوسرے صوفے پر عشاء اور مانی لوڈو کھیل رہے تھے، مگر سحر کی یہ ڈرامائی کیفیت اور جذباتی مکالمے دیکھ کر وہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر بمشکل اپنی ہنسی روکے تھے کہ کہیں سحر آپی کا غصہ ان پر ہی نہ ہوتا جائے۔ ابھی سحر کی فریاد جاری ہی تھی کہ صدر دروازہ کھلا اور شاذر اپنا بیگ کندھے پر لٹکائے کسی ہیرو کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ تھی، مگر سامنے کا منظر دیکھتے سحر کو روتا دیکھ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے بیگ صوفے پر اچھالا اور ٹائی کی گرہ ڈھیلی کرتے اپنی ماں سے مخاطب ہو کر بولا تھا، امی آپ اس کے ان مگرمچھ کے آنسو پر ہرگز نہ جائیں، یہ وہاں پڑھنے نہیں بلکہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر
فیشن پیریڈ کرنے جاتی ہے، اور جب میں سوال پوچھتا ہوں تو کتابی جواب دینے کے بجائے مجھے فلمی مکالمے سناتی ہے۔ اب بندہ کلاس سے نہ نکالے تو اور کیا کرے؟ سحر نے شاذر کی بات سنی تو فوراً سے اپنے آنسو پوچھے اور غصے سے کھڑی ہو کر بولی، کون سا فلمی مقابلہ؟ میں نے تو بس آپ کی آواز کی تعریف کی تھی اور آپ نے مجھے سب کے سامنے گیٹ آؤٹ کہہ دیا۔ کیا یہ ہے محبت؟ کیا یہ ہے وہ عزت جو ایک شوہر اپنی نئی نویلی بیوی کو دیتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں۔ شاذر نے میز سے پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے مسکرا کر بولا، بیگم صاحبہ، تعریف گھر پر ہی کی جاتی ہے، کلاس روم میں نہیں۔ وہاں میں تمہارا شوہر نہیں بلکہ ایک پروفیسر ہوں اور تم میری شاگرد ہو، اس لیے دونوں رشتوں کو غلط ملت مت کرو اور گھر پر آ کر یہ مظلوم بننے کا ڈرامہ بند کرو۔ اخبار کے پیچھے چھپے ریحان صاحب اور فرقان صاحب جو کافی دیر سے یہ سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے، اب ان سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ دونوں کھل کھلا کر ہنس پڑے۔ ریحان صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، بھئی شاذر، ماننا پڑے گا، تم نے واقعی شیر کے گچھار میں ہاتھ ڈالا ہے۔ گھر آ کر بھی تمہاری پروفیسر گری ہی نہیں چھوڑتی، لگتا ہے سحر کو سیدھا کر کے ہی چھوڑو گے۔ سحر نے دیکھا کہ کوئی بھی اس کی حمایت نہیں کر رہا تو اس نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف وہ بھاگ گئی اور جاتے جاتے زور سے اعلان کر دیا کہ آج رات کا کھانا پروفیسر صاحب خود پکائیں گے، میں تو ہڑتال پہ ہوں۔ رات کا وقت تھا اور آسمان پر تارے چمک رہے تھے، گھر میں ہر طرف خاموشی تھی، مگر شاذر اور سحر کے کمرے میں سرد جنگ جاری تھی۔ سحر منہ پھلائے بیڈ کے کونے میں بیٹھی تھی اور شاذر لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان سحر کی طرف ہی تھا۔ شاذر نے سوچا کہ اب اسے منا لینا چاہیے ورنہ رات بھوکا سونا پڑے گا، اس لیے اس نے سحر کو بنانے کا ایک پرانا اور آزمودہ نسخہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ شاذر نے لیپ ٹاپ بند کیا اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، چلو کپڑے بدلو، باہر چلتا ہے۔ سحر جو منہ پھلائے بیٹھی تھی فوراً بولی، میں کہیں نہیں جا رہی، میرا موڈ بالکل نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شاذر نے کندھے اچکا کر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، میں تو تمہاری پسندیدہ آئس کریم کھلانے لے کر جا رہا تھا، وہ بھی چاکلیٹ چپ فلیور۔ خیر اگر تمہارا موڈ نہیں ہے تو میں اکیلا ہی جا کر کھا لیتا ہوں، تم یہاں بیٹھ کر دیواروں کو گورو۔ شاذر کا جملہ بھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ سحر بیڈ سے اچھل کر کھڑی ہو گئی اور بولی، کس نے کہا میرا موڈ نہیں ہے؟ آپ 2 منٹ رکے، میں ابھی تیار ہو کر آئی، کھانے کا سوچنا بھی بند۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں شہر کے ایک مشہور آئس کریم پارلر کے باہر لکڑی کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ رات کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سحر کے ہاتھ میں آئس کریم کا بڑا کپ تھا، وہ بچوں کی طرح مزے لے لے کر کھا رہی تھی۔ اس کا سارا غصہ جیسے آئس کریم کی طرح پگھل کر بہہ گیا تھا، جبکہ شاذر اسے کھاتا دیکھ مسکرا رہا تھا۔ کھاتے کھاتے تھوڑی سی آئس کریم سحر کے ہونٹ کے کنارے پر اور تھوڑی سی گال پر لگ گئی۔ شاذر اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اس کی اس معصومیت پر اسے سحر پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ٹیشو نکالا اور آہستگی سے سحر کے چہرے کی طرف پڑا اور بولا، رکو، ہلنا مت، تمہارے چہرے پر آئس کریم لگی ہوئی ہے۔ سحر ٹھٹک کر رک گئی اور شاذر کی طرف دیکھنے لگی۔ شاذر نے بہت نرمی سے ٹیشو سے اس کے ہونٹ کے کنارے اور گال کو صاف کیا۔ اس میں دونوں کی نظریں ملی اور وقت جیسے تھم سا گیا۔ سحر کو اس وقت شاذر کی آنکھوں میں وہ کلاس روم والی سختی اور غصہ نظر نہیں آیا، بلکہ وہاں صرف محبت اور فکر تھی۔ شاذر نے ٹیشو اٹھایا اور بہت نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا، دیکھو سحر، میں تمہارا دشمن نہیں اور نہ ہی مجھے تمہیں ڈانٹ کر خوشی ملتی ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم زندگی میں کچھ بن جاؤ، کل کو لوگ تمہیں صرف شاذر کی بیوی کے نام سے نہ جانے بلکہ تمہاری اپنی پہچان ہو، تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو۔ میں تمہیں ایک مضبوط اور بااعتماد لڑکی کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا میری یہ خواہش غلط ہے؟ سحر کا دل شاذر کی بات سن کر موم کی طرح پگھل گیا، اسے اپنی غلطی اور نادانی کا احساس ہوا، کیوں بلا وجہ ضد کر رہی تھی۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکا لی اور دھیمی آواز میں بولی، نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں ہی پاگل ہوں جو سمجھ ہی نہیں پاتی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب پڑھائی پر دھیان دوں گی اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ شاذر نے مسکرا کر ابرو چکایا اور پوچھا، وہ کیا شرط ہے جناب؟ سحر نے معصومیت سے کہا، آئندہ مجھے کلاس سے مت نکالا، بہت بے عزتی ہوتی ہے، سب لڑکیاں ہنستی ہیں
اور میرا میک اپ خراب ہو جاتا ہے رونے سے۔ شاذر کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، ٹھیک ہے، اگر تم پڑھو گی اور میرے سوالوں کے جواب دو گی تو نہیں نکالوں گا۔ چلو اب ختم کرو یہ، ورنہ پگھل جائے گی۔ یوں آئس کریم کی مٹھاس نے ان دونوں کے درمیان ایک خاموش مگر خوبصورت سمجھوتا کروا دیا تھا۔ اگلی صبح سورج نے ابھی اپنی کرنیں زمین پر پوری طرح بکھیری بھی نہیں تھی کہ سحر کی آنکھ کھل گئی، اور وہ دیوار پر لگی گھڑی دیکھتے اس کے دل کی دھڑکن ایک دم رک سی گئی۔ اسے یاد آیا کہ آج تو یونیورسٹی میں وہ خطرناک ٹیسٹ تھا جس کا نام سنتے ہی اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے، اور تیاری کا عالم یہ تھا کہ اسے کتاب کا نام تک یاد نہیں تھا۔ رات کو آئس کریم کھانے اور شاذر کے ساتھ جذباتی گفتگو کرنے کا بعد اسے کتاب کھولنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ سیر نے فوراً اپنے دماغ کے گھوڑے دورائے اور ایک زبردست منصوبہ بنایا۔ وہ بستر پر سیدھی ہو کر لیٹی اور پھر اچانک اپنا پیٹ پکڑ کر دائیں بائیں لوٹنے لگی اور زور زور سے کراہنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی آواز میں درد کی ایسی شدت پیدا کی کہ سننے والے کا دل دہل جائے۔ وہ چیخ رہی تھی کہ ہائے اللہ، میں مر گئی، میرے پیٹ میں تو جیسے کسی نے چھریاں ہی جلا دی ہے، ہائے میں بہت درد ہے۔ اس کی دہت بڑی آوازیں باورچی خانے تک پہنچی، جہاں تہمینہ بیگم اور رابعہ بیگم ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ دونوں خواتین کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گئے اور وہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی سحر کے کمرے میں پہنچی۔ رابعہ بیگم نے اپنی بیٹی کو بستر پر تڑپتے دیکھا تو ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ انہوں نے گھبرا کر سحر کا ماتھا چھوا، پوچھا، کیا ہوا میری بچی کو؟ اچانک، خیریت تو ہے، کہاں درد ہو رہا ہے؟ سحر نے روتے ہوئے ایسی شکل بنائی جیسے وہ آخری سانسیں لے رہی ہو، اور ہچکیاں لیتے بولی، امی جان، پیٹ میں بہت شدید مرور اٹھ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے اینتڑیاں کٹ رہی ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا، لگتا ہے رات والی آئس کریم خراب تھی، یہ شاید مجھے نظر لگی، ہائے میں تو گئی کام سے، آج میں یونیورسٹی کیسے جاؤں گی، مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا۔ ابھی سحر کا ڈرامہ عروج پر تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شاذر نہا کر باہر نکلا۔ وہ تولیے سے اپنے گیلے بال خشک کر رہا تھا کہ اس نے کمرے میں مچا ہوا یہ سارا تماشا دیکھ کر سحر کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس کی ہر حالت کو وہ خوب سمجھتا تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ یہ بیماری صرف ٹیسٹ سے بچنے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ رات کو سوتے وقت تو یہ بالکل ٹھیک تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آنے دیا اور نہ ہی اس کا پول کھلا۔ شاذر نے مسکراتے اپنی پریشان حال والدہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، امی اب پریشان نہ ہو، صحت سب سے پہلے ہے، جان ہے تو جہان ہے، اب اسے آرام کرنے دے، میں یونیورسٹی جا کر اس کی چھٹی کی درخواست دے دوں گا، اور ٹیسٹ کا کیا ہے وہ تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی اسے آرام کی ضرورت ہے۔ سحر نے جب شاذر کی باتیں سنی تو اس نے دل ہی دل میں سکھ کا لمبا سانس لیا اور سوچا، شکر ہے میرا مشن کامیاب رہا اور جان چھٹی اس منحوس ٹیسٹ اور اسائنمنٹ سے۔ تہمینہ بیگم نے سحر کو اچھی طرح کمبل اڑایا، پیار سے بولی، تم آرام کرو بیٹا، ہلنا مت، میں ابھی تمہارے لیے اجوائن اور سونف والا کہوا بنا کر لاتی ہوں، اس سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سب لوگ کمرے سے باہر نکل گئے تو سحر نے ایک آنکھ کھول کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور پھر مسکراتے ہوئے اپنا تکیہ ٹھیک کیا اور دوبارہ سونے کی تیاری کرنے لگی کہ چلو اب دوپہر تک مزے کی نیند پوری کروں گی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا شوہر کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ ایک ذہین پروفیسر ہے جو اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں ہے۔ شاذر یونیورسٹی نہیں گیا، بلکہ اس نے باہر جا کر گاڑی سٹارٹ کی اور تھوڑی دیر انجن آن رکھا تاکہ اس کی آواز سحر کے کمرے تک جائے اور اسے لگے کہ وہ چلا گیا۔ پھر خاموشی سے انجن بند کر کے دوبارہ گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ایک اور خاکہ تیار ہو رہا تھا جو سحر کی اس جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے کافی تھا۔ شاذر کے جانے کے بعد یا کم از کم سحر کو یہی لگا کہ وہ جا چکا ہے۔ سحر نے بستر پر لیٹے لیٹے انگڑائی لی اور خوشی سے ہاتھ پیر چلائے۔ اسے سوچا کہ آج کا دن تو بچ گیا، شکر ہے اس پروفیسر کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی، اب سارا دن آرام کروں گی اور ٹی وی پر اپنا ناپسندیدہ ڈرامے دیکھوں گی۔ وقت گزرتا گیا، دوپہر کا وقت ہو گیا، گھر میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ تہمینہ بیگم اور رابعہ بیگم شاید اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہی تھی، اور شاید گھر کے سارے مرد حضرات اپنے کاموں پہ جا چکے تھے۔ سحر کے پیٹ میں اب اصلی والے چوہے دوڑنے لگے تھے، کیونکہ صبح ناشتہ تو کیا نہیں تھا، اب بھوک نے برا حال کر دیا تھا۔ اس نے سوچا کہ اب کچھ کھانا چاہیے،
दबे पाँव बिस्तर से उतरी और दरवाजा हल्का सा खोलकर इधर उधर झांका। रास्ता बिल्कुल साफ था और कोई भी आसपास नहीं था। वो किसी भूखी बिल्ली की तरह पंजों के बल चलती बावर्ची खाने में पहुंची। उसने आहिस्ता से फ्रिज का दरवाजा खोला तो सामने ही रात की बची हुई चटपटी और मसालेदार बिरयानी का डोंगा पड़ा था। बिरयानी देखते सहर की आंखों में ऐसे चमक आ गई जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। उसने अपने आप से बातें करते हुए कहा, वाह क्या बात है सहर बीबी, आज तो तुम्हारी ऐश हो गई, किस्मत हो तो ऐसे। उसे जल्दी सी बिरयानी प्लेट में निकाली और उसे गर्म करने के लिए ओवन में रखा। वो बाहर बाहर किचन के दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं कोई आ ही ना जाए। बिरयानी गर्म करके उसने प्लेट में उठाई और साथ ही फ्रिज से एक ठंडी बोतल भी निकाल ली। वो अपनी फतह पर मुस्कुराती खुशी खुशी वापस अपने कमरे में आई और दरवाजा एहतियात से बंद करके कुंडी लगा दी। वो बेड पर आलती पालती मारकर बैठ गई और बिरयानी की प्लेट अपने सामने रख दी। बिरयानी की खुशबू उसकी भूख को मजीद चमका गई थी। उसके मुंह में पानी आ रहा था। उसने चम्मच पकड़कर एक बड़ा सा नवाला बनाया जिसमें गोश्त की बोटी और आलू दोनों थे। वो मुंह खोलकर उसे खाने ही लगी थी कि अचानक कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज से खुला। सहर अपनी जगह उछल पड़ी। नवाला उसके हाथ में फिजा में मौलिक हो गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उससे खौफजदा होकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि शाजिर खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी और आंखों में तशवीश थी। सहर की हालत ऐसी थी जैसे वो रंगे हाथों पकड़ी गई हो। बिरयानी की भाप अभी भी प्लेट से उठ रही थी और सहर का पेट दर्द का ड्रामा पूरी तरह से बेनकाब हो चुका था। शाजिर ने एक नजर सहर के हाथ में पकड़े नवाले को देखा और फिर सहर के खौफजदा चेहरे को, फिर खामोशी से उसकी तरफ पड़ा। सहर को लगा कि वो उसकी खैर नहीं है। आज वो बिरयानी के साथ साथ प्रोफेसर साहब की डांट भी खाएगी। शाजिर को इस तरह अचानक कमरे में मौजूद देखकर सहर के तो जैसे रूह ही फना हो गई थी। उसके हाथ पांव फूल गए। उसके हाथ में पकड़ा हुआ नवाला वहीं हवा में मौलिक हो गया। उसे जल्दी से बिरयानी की बड़ी हुई प्लेट अपने पीछे छुपाने की नाकाम कोशिश की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि पूरे कमरे में बिरयानी की खुशबू फैली हुई थी और शाजिर की अकाबी नजरें सब कुछ देख चुकी थी। शाजिर तेजी से लंबे लंबे डग पड़ता आगे बढ़ा और उसने तकरीबन झिपटते हुए सहर के हाथ से प्लेट पकड़ ली और इंतहाई हैरत और सदमे की अदाकारी करते हुए बोला, अरे सहर, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम अपने होशो हवास में हो? सहर की हालत गैर थी। वो हकलाते हुए अल्फाज चबाते हुए बोली, वो दरअसल मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा खा लो। शाजिर ने सुनते ही अपने माथे पर जोर से हाथ मारा और परेशानी के आलम में बोला, खुदाया, तुम कितनी नादान और भोली हो सहर। तुम्हें भी कुछ देर पहले इतना शदीद पेट में दर्द था और तुमसे सीधा नहीं लेटा जा रहा था और ऊपर से तुम ये मिर्च मसाले वाले तेज बिरयानी खा रही हो। तुम्हें पता भी है कि डॉक्टर ने क्या कहा था? उसने सख्ती से मना किया था कि ऐसी हालत में बिरयानी जहर है। जहर, ये तुम्हारे मादे को अंदर से फाड़ देगी और तुम्हारी हालत बिगड़ जाएगी। शाजिर की खौफनाक बातें सुनकर सहर का रंग हल्दी की तरह फक हो गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो घबरा कर बोली, नहीं नहीं शाजिर, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो काफी बेहतर लग रहा है, दर्द तो कब का खत्म हो गया। शाजिर ने सख्ती से नफी में सर हिलाया और संजीदगी से बोला, नहीं, मैं बिल्कुल भी खतरा मोल नहीं ले सकता। देखो तो जरा, तुम्हारा चेहरा कैसे पीला पड़ रहा है। हालांकि सहर का चेहरा दर्द से नहीं बल्कि चोरी पकड़े जाने के डर से पीला हुआ था। शाजिर ने उसका बाजू थामते हतमई लहजे में कहा, चलो उठो, अब बहस बंद करो, हमें अभी और इसी वक्त अस्पताल जाना होगा ताकि तुम्हारी जान बचाई जा सके। सहर का नाम सुनते ही अस्पताल का नाम सुनते सहर की आंखों में खौफ से बाहर निकल आई। उसे तड़प को पूछा, अस्पताल क्यों? मैं क्यों जाऊंगा तब तक? शाजिर ने अपनी संजीदगी का ड्रामा जारी रखते हुए कहा, अब जाहिर है तुमने ऊपर से ये जहरीली बिरयानी खा लिया, तो मादा तो ढलवाना पड़ेगा ना ताकि जहर न फैले। और डॉक्टर ने चाहते हुए खास तौर पर कहा था कि अगर दर्द ना रुके तो मरीज परहेजी करे बद परहेजी करे तो वो कमर में लगने वाला बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। बस एक बार वो लग जाएगा तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो शाबाश, हिम्मत करो, मैं गाड़ी निकालता हूँ। इंजेक्शन और मादा धुलवाने का नाम सुनकर शहर के रहे सहे होश भी उड़ गए। उसे उसे इंजेक्शन से मौत की हद तक डर लगता था और वो कांपने लगी।
وہ وہی کلیم پر جم گئی اور منت بھرے لہجے میں بولی، نہیں شاہ، خدا کا واسطہ میں نہیں جانا چاہتی، بالکل ٹھیک ہوں میں، مجھے کہیں مت لے کر جائے۔ شاہزادی نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا اور دروازے کی طرف کھینچتے بولا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم میری بیوی ہو، میں تمہیں یہاں درد میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، چاہے مجھے زبردستی کیوں نہ کرنی پڑے۔ تم چپ چاپ چلو ورنہ تمہیں کندھے پہ اٹھا کر لے جاؤں گا، اور وہاں ڈاکٹر خود ہی تمہیں سنبھال لیں گے۔ سحر اب بری طرح سے پھنس چکی تھی، اس کے لیے ایک طرف کنواں تھا تو دوسری طرف کھائی تھی۔ اگر وہ اسپتال جاتی تو بڑے بڑے انجیکشنز کا ڈر تھا، اور اگر نہ جاتی تو شاذر اسے زبردستی لے جانے پر بزید تھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ اب سوچ بولنے اور ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا۔ شاذر اسے کھینچتا ہوا کمرے کے دروازے تک لے آیا کہ سحر نے اپنی پوری جان لگا کر دروازے کی چوکھٹ پکڑ لی اور اپنے پاؤں زمین پر جما دیے اور زور سے چیخی، رک جائے ظاہر، شاذر میں سچ بتاتی، خدا کے لیے رک جائے، مجھے کوئی درد نہیں ہے۔ سحر کی چیخ سن کر شاذر رک گیا، اس نے آہستہ سے سحر کا بازو چھوڑا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس وقت شاذر کے چہرے پر وہ مصنوعی گھبراہٹ اور پریشانی بالکل غائب ہو چکی تھی۔ اب وہاں صرف سرد مہری اور سنجیدگی تھی۔ اس نے دھیمی اور بھاری آواز میں پوچھا، کیا کہا تم نے، ذرا دوبارہ کہنا۔ سحر نے شرمندگی سے اپنی نظریں چکائی اور لرزتی آواز میں بولی، میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے پیٹ میں کوئی درد نہیں تھا، دراصل میرے ٹیسٹ کی تیاری بالکل نہیں تھی اور میں فیل ہونے سے ڈر رہی تھی، اس لیے میں نے یہ بیماری کا بہانہ بنایا تھا تاکہ چھٹی مل جائے گی، پلیز مجھے معاف کر دے، مجھے انجیکشن مت لگوائے۔ شاذر کچھ میں بالکل خاموش کھڑا سے دیکھتا رہا۔ کمرے میں ایک بھاری اور بھوچل خاموشی چھا گئی۔ سحر کو امید تھی کہ شاذر اس سے ڈانٹے گا، چیخے گا یا غصہ کرے گا، مگر شاذر کا رد عمل اس کی توقع کے بالکل برعکس تھا۔ شاذر کا چہرہ غصے سے سرخ ضرور ہوا مگر اس نے اپنی آواز بلند نہیں کی۔ اس نے گہری سانس لی اور انتہائی افسوس بھرے لہجے میں بولا، سحر، مجھے تمہارے فیل ہونے کا ڈر نہیں تھا اور نہ ہی تمہاری نالائکی کا دکھ تھا۔ تم فیل ہو جاتی تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ مجھے دکھ صرف اس بات کا ہے کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، تم نے میری فکر مندی کا، میرے احساس کا مذاق اڑایا۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یونیورسٹی سے چھٹی کر گیا، اپنا ضروری کام چھوڑا تاکہ تمہارا خیال رکھ سکوں، تمہیں آرام دے سکوں، اور تم یہاں پیٹ پیچھے بریانی کے مزے اڑا رہی تھی اور مجھے بے وقوف سمجھ رہی تھی۔ سحر کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو تیرنے لگے۔ وہ آگے بڑھی اور بولی، شاذر، مجھے معاف کر دے، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ شاذر نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں روک دیا اور بولا، رہنے دو سحر، اب معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اعتبار ایک بار ٹوٹ جائے تو جڑتا نہیں ہے۔ مجھے تم سے ایسی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے مڑا اور مارماری سے اپنے کپڑے نکالتے بنا کوئی مزید بات کیے کمرے سے باہر نکل گیا، جیسے اب اس کا سحر سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ سحر وہیں قالین پر بیٹھ کے اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ شاذر اس سے اتنا سختی سے ناراض ہوا تھا، ورنہ وہ تو ہمیشہ اس کی نادانیوں پر ہنس دیتا تھا، مگر آج بات الگ تھی۔ شام کو جب عیشا اور مانی کو اس سارے واقعے کا پتہ چلا تو وہ بھی سحر کے پاس آئے۔ مانی جو ہمیشہ سے مذاق کرتا تھا آج اس نے بھی سنجیدگی سے کہا، آپ نے واقعی بہت بڑی غلطی کی ہے۔ بھائی جان پڑھائی اور سچائی کے معاملے میں بہت سخت اصول رکھتے ہیں، آپ کو انہیں سچ بتانا چاہیے تھا۔ وہ شاید غصہ کرتے، ڈانٹ لیتے، مگر اتنا ناراض نہ ہوتے جتنا اب ہے۔ عیشا نے سحر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور سمجھاتے بولی، بابی، بھائی جان دل کے بہت نرم ہے، مگر انہیں جھوٹ سے سخت نفرت ہے۔ اب آپ کو ہی کچھ کرنا پڑے گا انہیں منانے کے لیے، ورنہ یہ ناراضگی لمبی ہو جائے گی۔ سحر نے اپنے آنسو پونچھے اور دل میں پکا فیصلہ کیا، وہ شاذر کو منا کر رہے گی، چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مگر 2 دن گزر کے شاذر نے سحر سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ وہ گھر آتا، خاموشی سے کھانا کھاتا اور اپنے پڑھنے والے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ اور اداس ہو گیا۔ بس 2 دن کی خاموشی سحر کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی اور گھر کا سکون برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ شاذر کا رویہ ایسا سرد اور اجنبی تھا جیسے سحر اس گھر میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ سامنے سے گزر بھی جاتی تو نظریں پھیر لیتا۔ آخرکار سحر کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے ہتھیار ڈالتے اپنی امدادی ٹیم یعنی عیشا اور مانی کو ہنگامی بنیادوں پر طلب کر لیا۔ سحر نے روتے ہوئے ان دونوں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور کہا، دیکھو یارو، میرا بسا بسایا گھر ٹوٹنے والا ہے، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ میں تو مر جاؤں گی۔
ईशा ने फौरन एक जबरदस्त मंसूबा बनाया। शाम होते ही घर के बाकी अफराद को टीवी लाउंज में ड्रामा देखने में मसरूफ कर दिया था। मानी ने छत की सीढ़ियों पर ऐसा पहरा दिया जैसे वो किसी सरहद का मुहाफिज हो, ताकि कोई कबाब में हड्डी न बने और रंग में भंग न डाले। दूसरी तरफ ईशा ने छत के एक कोने में मोमबत्तियों और फूलों से सजाकर माहौल को रोमानी बना दिया था। सहर ने अपनी जिंदगी में पहली बार संजीदगी से बावर्ची खाने में कदम रखा और इंटरनेट से वीडियो देखकर शाजिर की पसंदीदा खास खीर तैयार करने की कोशिश की। अगरचा ध्यान बटने की वजह से खीर नीचे से थोड़ी लग गई थी, मगर उसमें सहर की मोहब्बत और नदामत की मिठास पूरी तरह शामिल थी। रात के 10 बजे मानी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और नीचे जाकर शाजिर के पास घबराया हुआ चेहरा लेकर बोला, भाईजान जरा जल्दी से छत पर आए, मुझे लग रहा है कि पानी की टैंकी लीक हो रही है, सारा पानी जाया हो जाएगा। शाजिर आराम कर रहा था और बुड़बुड़ाता हुआ उठा, ये मानी बिना हर वक्त कोई ना कोई नया मसला खड़ा रहता है, कभी सुकून ही नहीं लेने देता। शाजिर पैर पटकता हुआ जैसे ही छत पर पहुंचा, वो एकदम ठटक कर रुक गया। सामने का मंजर उसकी तवक्का के बिल्कुल बरअक्स था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मोमबत्तियां टिमटिमा रही थी और मेज पर खाना सजा हुआ था और सामने सहर सर झुकाए खड़ी थी। सहर ने शलवार कमीज के साथ दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और अपने दोनों हाथ कानों पर रखे थे। उसने मासूमियत से सर झुकाकर लड़ती आवाज में बोली, प्रोफेसर साहब, आपकी ये नालायक शागिर्द बहुत शर्मिंदा है, प्लीज अपनी इस पगली और नादान सी बीवी को माफ कर दे। मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। शाजिर ने उसे कान पकड़े खड़े देखा तो उसका दिल तो उसी वक्त मोम की तरह पिघल गया, मगर वो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। इसलिए उसने अपनी मुस्कुराहट छुपाई और बस तो ही संजीदगी से मेज की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये प्याले में काला काला क्या है? सहर ने जल्दी से हाथ नीचे किया और मुस्कुराते हुए बोली, ये खीर है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, थोड़ी सी जल गई है शायद, मगर मेरा सा प्यार बिल्कुल खालिस है। शाजिर के लबों पर आखिरकार मुस्कुराहट आई गई। वो आगे बढ़ा और कुर्सी खींचकर बैठकर बोला, अगर खीर का जायका अच्छा हो तो तुम्हारी माफी की दरख्वास्त पर हमदर्दाना गौर किया जा सकता है। सहर खुशी से उछली और फौरन से खीर पेश की उसे। उस रात छत पर ठंडी हवाओं के साथ साथ सुलह की गर्मजोशी भी फैल गई और दोनों के दिलों का गुबार धुल गया। शाजिर ने सहर को माफ तो कर दिया, मगर उसने अपनी बेगम पर एक सख्त शर्त आयद की थी ताकि उसे सबक याद रहे। शाजिर ने उंगली उठाकर तनबिया करते हुए कहा था, माफी मिल गई है मगर सजा बरकरार रहेगी। आज से रोजाना रात को 2 घंटे तुम मुझसे पढ़ोगी और इस दौरान कोई बहाना या ड्रामा नहीं चलेगा और ना ही सर दर्द की छुट्टी मिलेगी। सहर ने मुंह बसोरा और दिल में सोचा, ये तो जेल जाने वाली बात हो गई, मगर मरता क्या ना करता के मुस्ताक उसने हाँ कर दी। अगली रात से सहर का वो दौर शुरू हो गया जिसे वो अपनी डायरी में टॉर्चर सेशन लिखती गई। शाजिर अपने मुताले वाले कमरे में कुर्सी पर विराजमान था और सहर सामने छोटी मेज पर किताबें फैलाए ऐसे बैठी थी जैसे कुर्बानी का बकरा। शाजिर पूरी जान लगाकर उसे रियाजी समझा रहा था, देखो सहर, ये मसावत बहुत अहम है, अगर तुम्हें एक्स की कीमत मालूम ना हो तो तुम सवाल हल नहीं कर सकोगे। सहर, जिसका ध्यान क्या किताब से ज्यादा शाजिर के चेहरे उसकी आंखों पर था, वो पेंसिल मुंह में दबाए उसे टिकटिकी बांध कर लिख रही थी। शाजिर ने जब देखा कि सहर का ध्यान कहीं और है तो उसने मेज पर हाथ मारा और बोला, सर तुम सुन रही हो ना, ये मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ। सहर हड़बड़ा कर बोली, जी जी सर, मैं सुन रही हूँ, मैं बस ये सोच रही थी कि ये एक्स की कीमत मालूम करना इतना जरूरी क्यों है? वो बेचारा अगर गुम ही रहना चाहता है तो रहने देना, हम क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? वैसे भी उसकी कोई कीमत होती तो वो गुम होता भला। शाजी ने गहरी सांस ली और अपना सर पकड़ लिया और बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पढ़ा रहा ना बहस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। इधर लाओ किताब, मैं तुम्हें आखिरी बार समझाता हूँ। शाजिर उसे समझाने के लिए अपनी कुर्सी से उठकर सहर के पास आया। वो सहर के पीछे खड़े होकर उसके कंधे के ऊपर से किताब पर झुका ताकि उसका हाथ पकड़कर लिखना सिखा सके। वो बोला, ये देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे हल करना है। उस वक्त शाजिर का चेहरा सहर के चेहरे के बहुत करीब था। सहर को शाजिर की सांसों की गर्मी अपनी गर्दन पर महसूस हुई। उसे बेख्तियार गर्दन मोड़कर शाजिर को देखा तो उनके चेहरे में सिर्फ चंद इंच का ही फासला रह गया था। कमरे में एकदम खामोशी छा गई।
सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टक टक सुनाई दे रही थी। माहौल में अचानक एक शदीद रोमानवी तनाव पैदा हो गया और सहर की आंखें शाजिर की गहरी आंखों में उलझ कर रह गई। शाजिर भी एक लम्हे के लिए बहक सा गया और उसकी नजरें सहर के कपकपाते लबों पर ठहर गई। उसे लगा कि वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन फिर अचानक शाजिर ने खुद को झटका दिया और हकीकत की दुनिया में वापस आया। वो फौरन सीधा हुआ और गला खनकारते हुए 2 कदम पीछे हट गया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी जब उसने कहा, किताब पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं, क्योंकि इम्तिहान में मेरे चेहरे के बारे में कोई सवाल नहीं आएगा, इसलिए अपनी तवज्जो पढ़ाई पर रखो। सहर ने शरारत से मुस्कुराते हुए दोबारा किताब खोली। उसे अंदाजा हो गया था कि वो अपने प्रोफेसर साहब के दिल की धड़कनें तेज करने, उन्हें डिस्टर्ब करने में कामयाब हो गई है। कहानी में असल और संजीदा मोड़ तब आया जब यूनिवर्सिटी में एक नई खतून टीचर मिस सानिया की एंट्री हुई, जो शाजिर की पुरानी क्लास फेलो रह चुकी थी और अब इत्तेफाक से उसी डिपार्टमेंट में तैनात हुई थी। वो बेहद ज़हीन, सुलझी हुई और इंतहाई मॉडर्न खतून थी, जिनकी शख्सियत में एक अलग ही वकार था। सहर को मिस सानिया से पहली नज़र में ही अजीब सी चिढ़ हो गई थी। उसे लगता था कि शाजिर सानिया से बात करते हो ज़्यादा खुश होता है और उसकी बातों में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है। एक दोपहर सहर अपना असाइनमेंट जमा करते स्टाफ रूम की तरफ जा रही थी कि दरवाजे के बाहर अचानक रुक गई। अंदर शाजिर और सानिया कॉफी पी रहे थे और गहरी बातें कर रहे थे। सानिया कह रही थी, शाजिर, तुम यूनिवर्सिटी के टॉपर थे और हमेशा इतना गहरा सोचते थे। मुझे लगा तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जो तुम्हारी ज़हरी मायार की होगी, जिससे तुम फलसफे, अदब और दुनिया की संजीदा मसाइल पर घंटों बात कर सको। ये सुनते ही सहर ने अपनी सांस रोक ली और कान दरवाजे पर लगा दिए। शाजिर की आवाज़ आई। उसके लहजे में अजीब सी उदासी थी। बोला, हाँ सानिया, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसका जीवन साथी ऐसा हो जिसका अपना एक विजन हो, जो सिर्फ कपड़ों, ज्वेलरी और ड्रामों की बातें ना कहे, बल्कि जिसकी सोच में गहराई हो और जो जिंदगी को समझती हो। सानिया ने पूछा, तो क्या सहर ऐसी नहीं है? शाजिर ने एक ठंडी आह भरी और कहा, सहर बहुत अच्छी है, साफ दिल है, मगर काश वो पढ़ाई और जिंदगी को थोड़ा संजीदा लेती। काश वो समझती कि जिंदगी सिर्फ हंसने, खेलने और मजाक उड़ाने का नाम नहीं है। इंसान को अपना मुकाम भी बनाना पड़ता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हमारे दरमियान एक ज़हनी खला है जिसे भरना बहुत मुश्किल है। दरवाजे के बाहर खड़ी सहर के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धकेल दिया हो। वो जो अब तक अपनी नालायकी और कम अक्ली को एक मजाक समझ रही थी, उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि वो शाजिर की नजरों में कितनी कमतर है। ज़हनी खला, ये दो अल्फाज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगे और गूंजने लगे। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो बिना आहट की आवाज से उल्टे कदमों भागी और सीधा गर्ल्स कॉमन रूम के बाथरूम में जाकर खुद को बंद कर लिया। वहां उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों को दबाया ताकि कोई सुन ना ले। उस दिन सहर को शाजिर पर नहीं बल्कि अपने आप पर शदीद गुस्सा आया। उसे लगा कि शाजिर के काबिल नहीं है। वो मोहब्बत तो करती थी, मगर शाजिर को इज्जत और ज़हनी सुकून नहीं दे पा रही थी जिसका वो हकदार था, और ये एहसास उसे अंदर ही अंदर खाया जा रहा था। उस दिन के बाद शहर की दुनिया ही बदल गई। स्टाफ रूम के बाहर सुनी गई बातें उसके अंदर एक अजीब सी आग लगा गई थी। उसे ठान ली थी कि वो शाजिर का शिकायत का कोई मौका ही नहीं देगी और साबित करके रहेगी वो सिर्फ एक नालायक और कमअक्ल लड़की नहीं है, बल्कि वो भी ज़हीन हो सकती है। उस रात घर आकर उसने कोई ड्रामा नहीं किया। खाना खाया और सीधा अपने कमरे में जाकर वो किताबें फैला दी जिन्हें देखकर उसे मौत पड़ती थी। ईशा और मानी छुप छुप कर दरवाजे की दराज से उसे देखते और हैरान होते कि जो सहर किताब का नाम सुनकर बीमार हो जाती थी, आज वो रात के 2 बजे तक जाग कर नोट्स बना रही है। शाजिर भी इस तब्दीली को शिद्दत से महसूस कर रहा था। अब सहर उससे पढ़ते वक्त फजूल सवाल नहीं करती थी और ना ही उसकी तवज्जो भटकाने की कोशिश करती थी। वो खामोशी से सुनती और सवाल हल करती। शाजिर को एक तरफ खुशी थी कि सहर संजीदा हो गई है, मगर दूसरी तरफ उसे सहर की चहचहाती हुई हंसी, वो बेतुके लतीफ़े और शरारतें याद आने लगती थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सहर अब वो पहले वाली सहर नहीं रही थी। वो वक्त से पहले बड़ी हो गई थी और शाजिर को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस तब्दीली पर खुश हो या उदास। आखिरकार फाइनल इम्तिहानात का दिन आ ही गया। सहर सुबह सवेरे तैयार होकर लाउंज में बैठी थी।
اس کے چہرے پر گھبراہٹ تو تھی، مگر آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ شاذر اسے یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے ساتھ چلا گیا۔ راستے پر گاڑی میں خاموشی رہی۔ سحر نے آج نہ تو جلدی چھٹی کی فرمائش کی اور نہ ہی شاذر کی ڈرائیونگ کرنے پر کوئی طنز کیا۔ شاذر نے کنکھیوں سے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا اور یونیورسٹی کے گیٹ پر گاڑی روکتے نرمی سے کہا، گڈ لک سحر، تم کر سکتی ہو، مجھے تم پر یقین ہے۔ سحر نے اس بار کوئی شرارت نہیں کی، بس دھیمے سے شکریہ ادا کیا اور گاڑی سے اتر کر اندر چلے گئے۔ امتحانی ہال میں بیٹھ کر جب پیپر اس کے سامنے آیا تو اس کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ سوال وہی تھا جن کی اس نے راتوں کو جاگ کر تیاری کی تھی۔ اس نے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ آج اسے کسی سے پوچھنے یا ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس نے واقعی اپنی ذات کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ رزلٹ کا دن گھر میں کسی تہوار سے کم نہیں تھا۔ پورے گھر میں مٹھائی کے ڈبے کھلے ہوئے تھے اور مہمانوں کا تانتا بنتا ہوا تھا۔ سحر نے یونیورسٹی میں ٹاپ تو نہیں کیا تھا، کیونکہ اتنے کم وقت میں یہ ممکن نہیں تھا، مگر اس نے فرسٹ ڈویژن لے کر سب کو حیران کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی شاذر کے چہرے پر تھی۔ وہ ہر آنے والے کو فخر سے بتا رہا تھا کہ یہ میری بیوی کی محنت ہے۔ ہنگامے سے دور سحر خاموشی سے شاذر کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا رزلٹ کارڈ تھا۔ اس نے شاذر کے سامنے کارڈ لہرایا اور انتہائی سنجیدگی سے بولی، پروفیسر صاحب، آپ کی نالائق شاگرد پاس ہو گئی ہے۔ کیا اب وہ آپ کے معیار کے مطابق ہے؟ کیا اب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی بیوی کم عقل ہے؟ شاذر ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ اسے سحر کی آنکھوں میں چھپی تکلیف اور طنز کو فوراً پہچان لیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ سحر نے اس دن سٹاف روم والی باتیں سن لی تھی۔ شاذر نے سب کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر سحر کو گلے لگا لیا اور جذباتی لہجے میں بولا، تم تب بھی میری پسندیدہ تھی جب تم نالائق تھی، اور اب بھی ہو۔ ذہانت صرف کتابوں کے رٹے لگانے میں نہیں ہوتی سحر، وہ اس خوشی اور رونق میں ہوتی ہے جو تم گھر میں لاتی ہو۔ تم میری زندگی کا سکون ہو اور مجھے تم جیسی ہو ویسی ہی پسند ہو۔ سحر کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے اور اس کے دل کا سارا بوجھ اتر گیا۔ کچھ عرصے بعد کا منظر بالکل ویسا ہی تھا جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ سحر اپنے کمرے میں بیڈ پر الٹی لپٹی فون کا ہاتھ لگائے اپنی اسی سہیلی سے بات کر رہی تھی، مگر فرق اتنا تھا کہ اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب یا فیشن میگزین نہیں، بلکہ ایک ننھی سی گلابی فراک تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے فون پر کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے شاذر کہتے ہیں کہ اب مجھے ماسٹر کرنا ہے۔ انہوں نے تو داخلہ فارم بھی لا کر رکھ دیا ہے اور کہتے ہیں کہ پڑھائی نہیں رکنی چاہیے، مگر میں نے بھی ایک ایسی خبر سنائی ہے کہ اب وہ خود مجھے یونیورسٹی نہیں جانے دیں گے۔ تبھی شاذر کمرے میں داخل ہوا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ خوش باش لگ رہا تھا۔ اس نے سحر کے ہاتھ سے فون لیا، اس کے کان کے پاس چک کر شرارت سے بولا، یونیورسٹی تو جانا پڑے گا مسز پروفیسر، لیکن 1 سال کی چھٹی کے بعد، کیونکہ اب ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ آنے والا ہے جس کی ابتدائی کلاسز ہی گھر پر ہوں گی۔ سحر نے ہنس کر وہ ننھی فراک شاذر کی طرف اچھالی۔ کمرے میں ایک بار پھر وہی پرانی رونق لوٹ آئی تھی اور دونوں کی کھلکھلاتی ہنسی اس بات کی گواہ تھی کہ پروفیسر پیا اور ان کی نالائق شاگرد کی محبت کی کہانی اب ایک نئے اور خوبصورت دوڑ میں داخل ہو چکی ہے۔